ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں محترمہ شہناز کوثر صاحبہ نے جڑا والا سے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ہمارا خاندان تقریباً 9 افراد پر مشتمل ہے۔ کہنے کو تو ہمارا متوسط سا گھرانہ ہے۔ میرے ساس، سسر، شوہر، بچے اور میں دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ گھر کے تمام تر کام، جس میں کھانا پکانا، برتن کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی اور دوسرے کام وغیرہ میری ہی ذمہ داری ہیں۔ کوئی مہمان آ جائے، ان کی خاطرداری اور بزرگوں کی تیمارداری بھی اس میں شامل ہے۔ ابا کی پینشن اور شوہر کی قلیل تنخواہ سے کوئی کام والی ماسی بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اپنی فیملی کی خدمت اور گھرداری میں خداداری بھول چکی ہوں۔ نہ روزہ، نہ نماز، نہ فاتح، نہ قرآن۔ ایسا تھک کے چور ہو کر گرتی ہوں کہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ کوئی دعا عنایت کر دیں جس سے گھر میں سہولت ہو جائے یا تھکاوٹ اور تکلیف روا ہو جائے، کم از کم اللہ اللہ تو کر سکوں، جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آلموسٹ ہمارے گھرانوں میں عورتوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ دن رات وہ کام کی چکی میں ایسی پستی ہیں کہ اکثر اپنے حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی اچھے سے ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ ہماری بہن نے یا بیٹی نے جو سوال پوچھا ہے، یقیناً ہماری جو گھریلو خواتین ہیں، جو ڈومیسٹک وومین ہیں، ان کو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور یہ ایک فطری سی بات ہے۔ یہ کوئی ایسے چنبے والی بات نہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی یا سوچ پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں خواتین کی بہت ساری لائبلٹیز ہیں۔ بے شک، بلکہ وہ ایک لطیفے والی بات ہے کہ وہ کسی دور میں شیکسپیئر نے کہا کہ وائفز آر ینگ مینز مسٹریسز، کمپینینز فار مڈل ایج اینڈ اولڈ مینز نرسز۔ جو بیویاں ہیں وہ نوجوانوں کے لیے مسٹریسز کی طرح ہیں، سویٹ ہارٹ کی طرح ہیں، اور جو درمیانی عمر کے ان کے لیے وہ کمپینین، ایک رفیق کار، کولیگ، دوست، ساتھی، اینڈ اولڈ مینز نرسز، وہ بوڑھوں کے لیے نرس کا کام کرتی ہیں۔ لیکن جو آج کا پریکٹیکل صورتحال ہے، ہماری خواتین بیچاری وہ بھی ڈیوٹیاں دیتی ہیں، پھر ایک اسٹیورڈ کی ڈیوٹی بھی ہے، کوک کی ڈیوٹی بھی ہے، بوٹ پالشر کی بھی ڈیوٹی بھی۔ آپ نے آپ سے وہ پوائنٹ پڑھی تھی نا، مایا اینسلو کی ویمنز ورک، وہ جو پوری لسٹ ایک گنواتی ہے، وہ بھی اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں لسٹ کوئی باقی نہیں رہ جاتی۔ تو وہ 18 قسم کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کہہ لیں فری آف کاسٹ، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جزا دے گا، اور فیملی ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن اس میں کچھ شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، باقی افراد خانہ کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ سارے اپنے حصے کا کام کریں۔ اب یہ نہیں کہ بیوی آ گئی ہے یا بہو آ گئی ہے تو سارے گھر کا برڈن اس پہ ڈال دیا جائے، بانٹ کے کام کیا جائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ مل جل کے صلاح مشورے سے اپنے گھریلو معاملات اس طرح کے رکھیں کہ جس میں حقوق اللہ کی بھی ادائیگی اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو، کیونکہ یہ توازن جو ہے بہت ضروری ہے۔ اب یہ کیونکہ ایک ایسا ایشو ہے، ایون سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو آپ نے بھی سرکار کی خدمت میں بڑی مشہور حدیث ہے، جا کے عرض کی کہ ابا حضور آپ کے پاس کافی خادم، لونڈیاں، غلام وغیرہ آئے ہیں، تو مجھے بہت سارا گھر کا کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ چکی مبارک بھی خود آٹا پیستی، پانی کا بندوبست، بچوں کی نگہداشت، گھر کی صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، تو علی پاک کے بھی سارے ذمہ داریاں، بچوں کی بھی ذمہ داریاں، پھر آل رسول ہیں، سارے وہاں نیاز حاصل کرنے کے لیے حاضری دیتے، مہمانداریاں کرنا، تو میں تھک جاتی ہوں۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی خادمہ، کوئی لونڈی عنایت کر دیں تاکہ وہ میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے۔ آج کل ہم جس ماسی وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا میڈ کا بھی، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر کلمہ پڑھنے والی ان کی خادمہ بننے کے لیے تیار تھیں،
اور جتنی چاہتے آپ ان کو خادمائیں دے دیتے، جس طرح امیر کبیر ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنی بچیوں کو بڑی نعمتیں دیتے ہیں، گھر بھی دے دیتے ہیں، خادمائیں بھی دے دیتے ہیں، اور کئی جو ان کے بس میں ہوتا ہے۔ تو سرکار کے بس میں تو ہر شے تھی اللہ رب العالمین، لیکن فرمایا کہ میری بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر کوئی شے دیتا ہوں۔ آپ جانتے تھے کہ آپ قیامت تک خواتین اسلام کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، جس طرح سرکار کی سیرت ایک آئیڈیل اسوہ حسنہ ہے مردوں کے لیے، سیدہ خاتون جنت پاک زہرا رضی اللہ تعالیٰ، بلا شک و شبہ آپ کی سیرت ایک رول ماڈل آئیڈیل ہے تمام دختران اسلام، خواتین اسلام کے لیے، ایک ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے۔ تو اللہ کریم نے آپ کو وہ ہمہ جہت شخصیت و سیرت عطا کی، تو لہٰذا سرکار چاہتے تھے کہ ہم سادگی اور قناعت کے ساتھ زندگی کا نظام چلائیں، تاکہ آنے والے جو میری امت کے لوگ زیادہ مال و اسباب نہیں رکھتے ہوں گے، وہ یہ نہ کہیں یا یہ نہ سوچنے پہ لگ جائیں کہ سرکار نے اپنی بیٹی کو تو ساری نعمتیں عنایت کر دیں اور امت کی بیٹیاں جو ہیں وہ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو صبر، شکر، قناعت، تبتل اور ہر پاکیزہ وصف جو سرکار کو اللہ نے دیا، وہ آپ کی ذات بابرکات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سرکار کی صورت اور سیرت کے اگر مکمل کسی نے شبیہ دیکھنی ہو خواتین میں تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سرکار تمام اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے تھے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ طویل حدیث ہے آپ کی شان کے اندر، اور مردوں میں اہل بیت میں سب سے زیادہ جن سے محبت تھی وہ بلا شک و شبہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں، تو ان کا ابا جو آپ پسند فرمائے، تو آپ نے ان کو خادمہ دینے کی بجائے فرمایا کہ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اب بظاہر یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کوئی خادمائیں تو نہیں، کیونکہ لونڈیوں کو بظاہر تو نعم البدل نہیں، تو ساتھ یہ بشارت بھی دی، بیٹی تم یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گی تو اللہ تعالیٰ ایسی ہمت ایسے دے دے گا، یوں لگے گا جیسے فرشتے تیرے کام کر گئے، یعنی جس سے کہتے ہیں نہ تھکنا، نہ اکنا، نہ چکنا۔ تو اللہ کریم جسمانی اور روحانی قوت جو ہے وہ ڈالتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی جو برکت ہے یہ انسان کو روحانی توانائی بھی دیتی ہے اور جسمانی توانائی بھی دیتی ہے۔ اب دیکھیں بعض کا انسان بہت تھکا ماندہ ہو، کام کر کر کے چور ہو چکا ہو، تو ہم نے خود بھی پریکٹیکل کیا، انسان اہتمام سے مسواک کرے، وضو کرے سنت طریقے کے مطابق، اور وہ نماز پڑھے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو میں اپنی بہن کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ گھر کے نظام کو ڈسپلن کے ساتھ اپنے شوہر کی مشاورت سے، اور اگر کوئی خاندان میں بزرگ ہیں ان کی فیملی میں یا شوہر کی فیملی میں تو ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں، اور بندہ خود بھی دیکھتا ہے کہ معاشرے میں ہمارے خاندان میں یا دیگر فیملیز میں بعض ایسے گھرانے ہوں گے جن کے اوپر ایسی لائبلٹیز تھیں، یا ہمارے جو بزرگ مائیں ہیں ان کا جب سیرت پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ان میں بھی بغیر نوکرانیوں کے، خادماؤں کے، اللہ کی توفیق سے انہوں نے ساری گھرداری بھی کی، بچوں کی نگہداشت بھی کی، اور اپنے شوہر کا بھی ہاتھ بٹایا۔ جو دیہاتوں میں خواتین ہیں وہ کھیتی باڑی میں بھی پورا تعاون کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا والدہ محترمہ، کیونکہ ہم اس طرح کے وسیع وسائل ہمارے بھی نہیں ہوتے تھے، دیکھا امی جان سارے بچوں کی بھی، اب دیکھیں 4 بیٹیاں 4 بیٹے، ان سب کی نگہداشت کرنا، والد صاحب کے بھی معاملات میں پوری معاونت کرنا، گھرداری، اور پھر والد صاحب بڑے تھے، والدہ بھی اپنی فیملی میں بڑی تھی، تو بہت سارے مہمان بھی آتے تھے، اور
پہلے وقتوں میں مہمان تو کثرت سے آیا کرتے تھے، اب تو مہمانداری کا وہ کنسیپٹ کم ہو گیا. تو انہوں نے اب سارے بچوں کی تعلیم بھی، تربیت بھی، خدمت بھی. اب میں کئی مہینے تک جو ہے وہ روز گجرانوالہ سے لاہور گورنمنٹ کالج پڑھنے کے لیے جاتا ٹرین پہ، اور سحری کے وقت مجھے نکلنا ہوتا تھا. اب مجھے نہیں یاد کبھی ایک دفعہ بھی میں نے باسی روٹی کھا کے گیا ہوں. سحری کے وقت بھی والدہ تازہ روٹی بناتی، سالن، انڈا، چائے جو طلب ہوتی تو وہ باقاعدہ کھلا کے بیچتی. اور کسی وقت میں مہمان آ جاتا یا جب بھی کسی بچے کو بھوک لگتی، آدھی رات بھی ہوتی، تو انہوں نے تازہ بنا کے دینا ہے. کبھی اف بھی نہیں کرنی اور شکایت بھی نہیں کرنی اور گلہ بھی نہیں کرنا. اور سارے بال بچوں کی، اور پھر وہ قرآن بھی پڑھاتی، 5 وقت نماز بھی پڑھتی، قرآن پاک بکثرت پڑھتی، اور اس کے علاوہ باقی معاملات بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا نام بھی فاطمہ بی بی سیدہ خاتون جنت کی غلامی کی نسبت سے، تو اس اعتبار سے ہماری جو دختران اسلام ہے، دیکھو بہت سی باتیں ہم اور بھی کر سکتے ہیں جی، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں، فلاں کو گریبان پکڑ لیں، فلاں کو جو جوڑنا شروع کر دیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ گھریلو نظام جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اگر میاں بیوی مل کر باہمی صلاح مشورے سے اور صبر، شکر اور قناعت سے، ہم نے دیکھا ہے جو خواتین سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے زندگی کو رول ماڈل بناتی ہیں، اور اپنے ذکر فکر کو نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں. جس حالت میں بھی ہماری بھی الحمدللہ 4 بہنیں سب جو ہے وہ بچے کو فیڈ بھی کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، روٹیاں بھی پکاتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی، سارے کام کرتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے بچوں کو وہ لیے پھرتی، محفل میں بھی جانا ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے. تو اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین بڑا لجپال ہے، بڑا پرور ہے. تو آپ نے روایت بھی پڑھی، وجیب دعوت داعی اذا دعان، تو اس سے جس وقت مدد مانگی جائے تو مدد آتی ہے. اللہ حوصلہ بھی دے دیتا ہے، اور اتنی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور سارے کام خوش اسلوبی سے ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، کیا خوب کہا. آپ کی باتیں ہمیشہ ہمارے لیے پرمغز ہوتی ہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، صبر، شکر اور اللہ کا ذکر یہ ہمیشہ ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس کو یاد کریں، پھر ہمارے کام ہوتے رہیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار رہے گا. اگر آپ کے دل میں الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنکس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.